ادا کرنا ہر طواف کے بعد واجب قرار پاتا ہے. مقام ابراہیم کہلاتا ہے نا وہ. آپ سارے چکر لگا کے آتے ہیں تو وہاں آ کے سجدہ کرتے ہیں. کس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں؟ ابو الانبیاء کے قدموں میں سجدہ کرتے ہو وہاں جا کر. اور جب یہاں تم کسی اللہ کے دوست کو پہچان لو اس کے قدموں کے، وہاں فرماتے ہیں کہ اس ہرن کو پہچانو جس میں مشک ہوتا ہے. تم کچھ قدم اس کے قدموں کے نشان پر چل کر جنگل میں نکلو، آگے جا کے تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہوا کے ببکے جو ہے، خوشبو کی لہریں جو ہے وہ تم تک پہنچ جائیں گی. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس درخت کے نیچے وہ جو ہرن کھڑا ہوا ہے. تم کچھ تو محنت کرو. جب تم محنت کرو گے، اس کے قدموں کے نشان کو پہچانو گے، جنگل میں سفر کرو گے تو وہ خوشبو تمہیں خود اپنی جانب راغب کر لگی. تم راہ خدا میں محنت کرو جس لیول پر بھی ہو، جو جس لیول پر ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی اتنے راستے ہیں جتنے اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے. جتنی اللہ نے اپنی مخلوق کی سانسیں پیدا کی ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اور میں نے مخلوق کی خدمت کے راستے کو پسند کیا. اللہ غنی. مولانا جیسی شخصیت یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کے راستے کو پسند کیا. انتہا کی بات ہے یہ. تو راستے بہت سارے وہاں تک پہنچنے کے ہیں. خوشبو بہت ساری ہے. جو جس شعبے میں اپنے شعبے میں رہ کر خالص اخلاص عمل اور نیت کے ساتھ اللہ سے قریب ہونے کے لیے محنت کرے، اللہ اس کے والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے راستے نکال دیتا ہے. بڑی بے چینی کے ساتھ ہر وقت ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے، اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے. ابھی حال ہی میں ذہن میں شاید غالباً دوستوں سے میں نے شیئر بھی کیا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رات کا پہر تھا، بہت سارے بیٹھے تھے، ایک کے بعد ایک اٹھ کے وہ مل کے جا رہے تھے حضرت سے. جب ابن مبارک مل کر جانے لگے، آگے بڑھے تو پیچھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ ڈاکو ہے. وہ حضرت اتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے بزرگ، آپ ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نوازشات کو لوٹتا ہے ڈاکوؤں کی طرح. بھئی اگر کسی کو، یعنی کیسی خوبصورت بات ہے جو اللہ کرتے ہیں، نیگیٹو کو بھی پازیٹیو اینگل دے دیتے ہیں. بات نیگیٹو ہے، قرآن کا اسلوب ہے یہ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی حریص لفظ جو ہے کہ حرص کرنے والا بندہ، جمع کرنے والا. قرآن کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی کیا ہے؟ تمہارے معاملے میں حریص ہیں، مجھ سے بہت زیادہ تمہاری سفارش کر کے تمہارے بارے میں رعایتیں لے لیتے ہیں. کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے اللہ کے نبی. اللہ رؤوف الرحیم ہے، نبی رؤوف الرحیم ہے. بات ہو رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈاکو ہے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت اتنا بڑا بزرگ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اللہ کی نوازشات کو لوٹتا ہے. کسی صاحب کو شوق ہو گیا کہ سنے جا کے کیا معاملہ ہے. جب یہ تہجد میں بیٹھ کے گریہ زاری کرتا ہے نا، روتا ہے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو جا کے سننا کیا کہتا ہے. تو شوق ہو گیا کہ صاحب کو جا کے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. حجرہ تھا، حجرے میں وہ اپنے معاملات چل رہے تھے ان کے، رونا گانا، قرآن کی تلاوت، دعائیں. تو کافی دیر ہو گئی تو پھر باقاعدہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ابن مبارک نے، تو ابن مبارک کا عقیدہ اور یقین کی منزل کو دیکھیں کہ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. تو ابن مبارک کو اتنا بڑا کر، اتنا بڑا کر، اتنا بڑا کر کہ پورے جہنم میں اکیلا ابن مبارک آ جائے اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیج. فکر کی بات ہے نا، فکر کی بات ہے. دراصل یہ ارتقا کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے. ہمیں اپنی چکر میں فرصت نہیں ملتی، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی بدلنے کا شوق ہو رہا ہے، نئی گاڑی دے دے. مکان چینج کرنے کا خیال ہو رہا ہے، بچے پر اسکول دور ہو گئے، گھر دے دے. اسی میں ہیں سارے. کون ہے جو اس طرح سوچے کہ اللہ کی مخلوق، ساری کی ساری مخلوق کو اے اللہ تو جہنم سے خلاصی دے دے، انہیں جنت میں بھیج دے، اور اکیلے ابن مبارک کو اتنا بڑا کر دے. میں تیری رضا میں راضی ہوں، خوش ہو جاؤں گا کہ میں اکیلا جہنم میں رہوں اور سارے جہنمی. کس لیول کی بات ہوئی سر؟ غور کریں ذرا. آج کی مضمون بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں اور ڈفرینٹ ہیں. تو ابن مبارک کی یہ دعا جب اس بندے نے سنی، جو باہر بیٹھ کے آیا سننے کے لیے آیا تھا، تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. کیا ایسے بھی بندے اللہ نے تراشے ہیں؟ یقینی طور پہ میرے رب نے تراشے ہیں.
جب فرشتوں نے شکوہ کیا کہ فساد پھیلائے گا زمین پر تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ان میں سے ایسے ایسے یوسف پیدا کروں گا کہ حیران ہو جائے گی دنیا، ایسے ایسے ابن مبارک پیدا کروں گا جو اکیلا سب کچھ جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ جب کسی بندے کی اللہ کے مخلوق کے حوالے سے ایسی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت کو کیسے سمیٹے گا؟ تو ڈاکو قرار پایا نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کو کیا دے گا؟ بات کرتے ہیں 7 دے گا، 70 دے گا، 700 دے گا، 7 ملین اور ٹریلین میں بات چلی جائے گی۔ اسی لیے ان کے نام تا قیام قیامت تک کے لیے اللہ مخلوق کے دل میں پیوست کر دیتا ہے، چاہے کتنے بھی مخالفت کریں۔ سقیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفیٰ وی سے شرار ابو العبید، یہ چکر تو چلتا رہے گا مخالفت کا، اور مگر اللہ اپنے خصوصی فضل سے بہرامند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نبی کی حدیث مبارکہ ہے کن لوگوں کے بارے میں، مضمون سمیٹتا ہوں۔ نبی صاحب فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مرنے کا غم نہیں ہوتا۔ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہوں گے شاید، ان کو مرنے کا غم نہیں ہوتا، انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے کہ اعمال صالح جو میں انجام دے رہا تھا وہ اب نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ، مرنا تو ہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، ہم نے جانا ہے، مگر جانے کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ نیکیاں کرنے کا جو موقع، کیا بات ہے، کیا توفیقات کی بات ہے کہ نیکیاں کرنے کا جو موقع تھا اب عملیت پسندی کے ساتھ اس زندگی میں جو اللہ نے عمل کے لیے وقت ہمیں دیا وہ چلا گیا، جانا ہی ہے، وہ ہو کر رہے گا، سب کے ساتھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے محمود کو نہ پہچان لے کہ محمود کیسا معاملہ کرے گا، محمود کتنی شفقت کے ساتھ ملے گا، وہ قادر مطلق جو مخلوق خدا کو وقت دیتی ہے کہ وہ اپنی فکر کو اس کی جانب موڑ کر اس سے قریب تر ہو جائے۔ تو اہل اللہ کا لباس بشریت میں یہ جو نزول ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ جہنم کے عذابوں سے اللہ کی مخلوق کو چھڑانے کے لیے ابن مبارک جیسے ہیں، اور بے شمار ابن مبارک ہر دور میں ہوتے ہیں، تو جان سے، مال سے، وقت سے، محبت سے، شفقت سے، عاجزی سے، انکساری سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کی طریقہ کون سا والا ہے؟ طریقہ وہ جو محمد عربی کا تھا، تھوڑی کو ہاتھ لگا لگا کے کہتے تھے، دین پیش کرتے تھے، تو سامنے والے سوچتے تھے کہ ان کا کیا مفاد اس میں ہے کہ اتنی عاجزی اور انکساری دکھا رہے ہیں۔ کوئی بھی میرا مفاد نہیں ہے، مفاد صرف اسی میں ہے کہ تمہاری گردن جو ہے جہنم کے خسابوں سے بچ جائے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا تو اگر ہم اور آپ اختیار کریں تو کیا قباحت ہے، کیا قباحت ہے؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔ اہل اللہ کا انداز یہ ہے کہ موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ اعمال صالح اب انجام پذیر نہ ہو سکیں گے، اس بات کا غم ہے، اس بات کا دکھ ہے۔ یہ اہل اللہ کا خاص طریقہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف حقیقی ولی کی پہچان کرانے کی کتاب کا نام ہے۔ حقیقی ولی کون ہے؟ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا وہ کون ہے؟ وہ جو دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ دونوں پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ جب حقیقی ولی کا مشاہدہ ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں تو پاپڑ بیچتے ہوئے 50 سال ہو گئے، ٹکا نہیں ہے، اور ابھی جو کل محفل میں کودے، محفل میں آئے، شمع محفل قرار پا رہے ہیں۔ تو یہ جبھی ممکن ہو سکے گا جب فکر میں بالیدگی پیدا ہوگی، فکر کو ارتقا پذیری حاصل ہوگی، اور فکری طور پر جب کوئی بندہ راہ خدا میں محنت کرتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ چھٹی انگلی نکل آئی اور 7ویں انگلی۔ لباس بشریت کا یہ دور اسی طرح رہے گا جیسے انبیاء کا ہے، مگر نتائج مختلف ہوں گے۔ تو اس نتیجے کی نشاندہی اہل خانخواہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اس مجلس میں موجود اس وقت خوش نصیب ترین لوگ ہیں۔ جب نے بے سر و سامانی میں سفر شروع کیا تھا تو یقین نہیں تھا، صاف بات کرتا ہوں، کہ کیا ہوگا، اور کیونکہ اوپر سے اشارہ تھا تو اشارے پہ چل پڑے تو وہ ہرن وہ مل گیا جس میں مشق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز